अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये ना छोटा सा हमारा ये खिलाफत और मलूकियत था, हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया पिछले, मतलब अब तो लग रहा है कई महीनों से। तो इसको थोड़ा सा ना देख लेते हैं, जहाँ पे जंगी सिफीन एंड हो रही थी ना उस जगह से, ताकि वो भी थोड़ा क्लियर, और आगे कभी ना सुलह हसन तक आकर फिर हम स्टॉप करेंगे। फिर हम हज़रत मुआविया के दौर की तरफ ना दूसरी बुक्स में चलेंगे, ठीक है? क्योंकि इस बुक में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट बातें जो है वो तो गो थ्रू करनी है ना। चलिए मैं ओपन करती हूँ पेज। मैं देख रही थी कहाँ से पढ़े, मुझे जो समझ आया ना मैं वहां से ओपन कर देती हूँ। ये रहा। चलिए, हाँ, ये है, ये जो सेकंड पैराग्राफ है इस पेज का, वहां से कर रही हूँ कि हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के दूसरे रोज, ठीक है, जगह सिफीन की बात हो रही है। दूसरे रोज 10 सफर को सख्त मार्का बर्पा हुआ, जिसमें हजरत मुआविया की फौज शिकस्त के करीब पहुंच गई। उस वक्त हजरत अमर बिन अलास ने हजरत मुआविया को मशवरा दिया कि अब हमारी फौज नेजों पर कुरान उठा ले और कहे कि हादा हकमुन बैनना व बैनकुम वबैनकुम, ये हमारे और तुम्हारे दरमियान हकम है। इसकी मसलहत हजरत अम्र ने खुद ये बताई कि इससे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में फूट पड़ जाएगी। कुछ कहेंगे कि ये बात मान ली जाए और कुछ कहेंगे कि ना मानी जाए। हम मुजतमे रहेंगे और उनके यहाँ तफर्रुका बर्पा हो जाएगा। अगर वो मान गए तो हमें मोहलत मिल जाएगी। हाशिया, अच्छा, हाशिया में बस बताए हुए थे बड़ी इब्न खलदून वगैरह, इब्न नसीर, बहुत सारी बुक्स का हवाला दिया हुआ है कि जहाँ पे बात आई थी कि अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मशवरा इसलिए दिया था ताकि फिर हजरत अली का लश्कर बिल्कुल हावी आ गया था ना, तो इसलिए जो है वो एटलीस्ट उसमें आपस में तफर्रुका पड़ जाए तो फिर ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो इस तरह से जो है फिर कह रहे हैं कि इसके साफ माना ये है कि ये महज एक जंगी चाल थी, कुरान को हकम बनाना सिरे से मकसूद ही ना था। अब तो हम लोग इतना आगे आके जब हमने पढ़ लिया तब हमें भी ये बात क्लियर हो गई है, जिसपे मौदूदी साहब का काफी ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, गुस्ताखी करते हैं साहबा की, खिलाफत और मलूकियत नहीं पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? तो अब तो वाकई में बात से काफी ज्यादा क्लियर हो गई है। ओके, इस मशवरे के मुताबिक लश्कर मुआविया में कुरान नेज़ों पर उठाया गया और उसका वही नतीजा हुआ जिसकी हजरत अमर बिन अलास को उम्मीद थी। हजरत अली ने इराक के लोगों को लाख समझाया कि इस चाल में ना आओ और जंग को आखिरी फैसले तक पहुंच जाने दो, मगर उनमें फूट पड़कर अली इस बुक के अकॉर्डिंग ये कह रहे थे कि उनकी जंगी चाल में नहीं आना है और जंग को कंटिन्यू रखो, बस हम लोग ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री हैं तो बस वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग जो है फिर नहीं मान रहे थे। ये इस बुक में लिखा है ना। और आखिरकार हजरत अली मजबूर हो गए कि जंग बंद करके हजरत मुआविया से तहकीम का मुआहदा कर लें, ठीक है? किसी और बुक में अलग ही बात की हुई थी ना कि हजरत अली फौरन मान गए थे इस बात को और दूसरे जो है मजबूर कर रहे थे उनको कि जंग जारी रखें। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि हजरत अली जंग जारी रखने सबको कह रहे थे, लेकिन वो अब क्योंकि कुरान को नेज़े पर उठा लिया तो अब ये बात हो रही थी कि नहीं, हजरत अली कह रहे हैं जंग जारी रखे, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं, जंग रोक दे। ओके, ठीक है। तो आखिरकार हजरत अली मजबूर हो गए कि जंग बंद करके हजरत मुआविया से तहकीम का मुआहदा कर लें। फिर यही फूट हकम मुकर्रर करने के मौके पर भी रंग लाई। हजरत मुआविया ने अपनी तरफ से हजरत अमर बिन अलास को हकम बनाया। हजरत अली चाहते थे कि अपनी तरफ से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मुकर्रर करे, मगर इराक के लोगों ने कहा वो तो आपके चचाजाद भाई हैं, हम गैर जानिबदार आदमी चाहते हैं। आखिर उनके इसरार पर हजरत अबू मूसा अशरी को हकम बनाना पड़ा, हालांकि हजरत अली उन पर मुतमईन ना थे, ठीक है ना? हजरत अली अब्दुल्ला बिन अब्बास को चाहते थे, ये तो सब बुक में ही लिखा था, लेकिन हजरत अबू मूसा अशरी को फिर बनाना पड़ा उनको ना, वो मुतमईन नहीं थे और फिर रिजल्ट्स भी हमारे सामने है उसके। छठा मरहला, अच्छा, हाशिया देख लेते हैं। हाशिया में बस 26 हाशिया, ठीक है। अब खिलाफत को मुलूकियत की तरफ जाने से बचाने का आखिरी मौका बाकी रह गया था, और वो ये था कि दोनों हकम ठीक ठीक इस मुआहदे के मुताबिक अपना फैसला दे, जिसकी रूह से उनको फैसले का इख्तियार सौंपा गया था। मुआहदे की जो इबारत मौरखीन ने नकल की है उसमें तहकीम की बुनियाद ये थी, दोनों हकम जो कुछ किताबुल्लाह में पाए उस पर अमल करें
اور جو کچھ کتاب اللہ میں نہ پائے اس کے بارے میں سنت عادلہ جامعہ غیر مفرقہ پر عمل کریں. 21 کیا لکھا ہے؟ 2161. لیکن دومت الجندل میں جب دونوں حکم مل کر بیٹھے تو سرے سے یہ امر زیر بحث ہی نہیں آیا کہ قرآن و سنت کی روح سے اس قضیے کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. قرآن میں صاف حکم موجود تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کی صحیح صورت طائفہ باغیہ کو راہ راست پر آنے کے لیے مجبور کرنا ہے. طائفہ باغیہ کو راہ راست پر آنے کے لیے مجبور کرنا ہے. کسی کو سمجھ آ رہا ہے؟ اوکے آگے پڑھتے ہیں پیشہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرے سے یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں آیا کہ بات جو ہو رہی تھی کہ قرآن و سنت کی روح سے اس مسئلے کا فیصلہ کیا، بات ہی نہیں ہوئی. جبکہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ جب دو گروہ آپس میں لڑیں، مسلمانوں کے دو گروہ جب آپس میں لڑیں گے تو ان کے درمیان اصلاح کی صحیح صورت طائفہ باغیہ کو راہ راست پر آنے کے لیے مجبور کرنا ہے. سرچ کروں کیا طائفہ باغیہ؟ میرے خیال میں باغی سے آ رہا ہے، باغی جو لوگ ہوں گے نا ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، سمپل جو اس کا میننگ سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا ہاں ایسے ہی ہوگا کچھ ہے نا. اوکے دیکھ لیتی ہوں، 1 منٹ رک جائیں بس. فرحین مجھے ہاں لگ رہا ہے کہ طائفہ باغیہ مطلب جو باغی گروپ ہے. تو لکھا ہوا کیا رہا ہے کہ طائفہ درمیان اصلاح کی صحیح صورت طائفہ باغیہ کو راہ راست پر آنے کے لیے مجبور کرنا ہے. اوکے صحیح ہے. یعنی جو باغی گروپ ہو گیا اس کو ہاں صحیح طریقے سے راستے پہ لے کے آنا. ٹھیک ہے صحیح صحیح کہہ ہو رہی گیا. ہیں، باغی یہی تو میں کہتی ہوں آپ سے کہ باغی لوگوں کو ہاں صحیح آپ بھی یہ راستے. کہہ رہی تھی، بالکل بالکل صحیح بات. چلے یہ طائفہ کو ورڈ میں دیکھنا چاہیے تھی کہ کیا اس میں ہے. چلے اوکے. اچھا حضرت عمار کی نیچے کون سا حاشیہ میں نے مس کر دیا ہے؟ نیچے لکھا آ رہا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہی والا تو آ رہا ہے. صحیح ہے. الحجرات آیت 9 اور آیت کے الفاظ یہ ہے کہ فَإِن بَغَتْ یار یہ بیٹا میں غلط نہ پڑھ دوں، میں اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیتی ہوں. پھر اگر ان میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہو تو زیادتی کرنے والی جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص سری نے متعین کر دیا تھا کہ اس قضیے میں طائفہ باغیہ کون سا ہے، باغی گروہ کون سا ہے. دیٹ مینس طائفہ لگ رہا ہے کہ گروہ کا میننگ ہوگا. ٹھیک ہے. طائفہ باغیہ کون سا ہے؟ تو ایک امیر کی عمارت قائم ہو جانے کے بعد اس کی اطاعت نہ کرنے والے کے بارے میں بھی واضح احادیث موجود تھی. خون کے دعوے کا بھی شریعت میں صاف ضابطہ موجود تھا جس کی روح سے دیکھا جا سکتا تھا کہ حضرت معاویہ نے خون عثمان کے متعلق اپنا دعویٰ ٹھیک طریقے سے اٹھایا ہے یا غلط طریقے سے، اور معاہدہ تحکیم کی روح سے دونوں صاحبوں کے سپرد یہ کام سرے سے کیا ہی نہیں گیا تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا جو فیصلہ بطور خود مناسب سمجھے کر دے، بلکہ ان کے حوالے فریقین کا پورا جھگڑا اس صراحت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کے درمیان اولاً کتاب اللہ اور پھر سنت عادلہ کے مطابق تصفیہ کرے. مگر جب دونوں بزرگوں نے بات چیت شروع کی تو ان سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے یہ بحث شروع کر دی کہ خلافت کا مسئلہ اب کیسے طے کیا جائے. یہ سمجھ آئے کسی کو پیراگراف کہ خون کے دعوے کا بھی شریعت میں صاف طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے قصاص کا دعویٰ کیا جائے. اس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کا جو طریقہ تھا وہ صحیح تھا کہ نہیں. ایک بات یہ لکھی آ رہی ہے. اور یہ کہ معاہدے کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ اچھا اور اب یہ دیکھیں معاہدہ تحکیم کی روح سے دونوں صاحبوں کے سپرد یعنی دونوں حکم کے سپرد یہ کام سرے سے کیا ہی نہیں گیا تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا جو فیصلہ بطور خود مناسب سمجھے کر دے. ٹھیک ہے. بلکہ ان کے تو خلافت میں ان کو بات نہیں کرنی تھی کہ خلیفہ کون بنے گا، بلکہ ان کے حوالے فریقین کا پورا جھگڑا اس صراحت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کے درمیان
اولن کتاب اللہ اور پھر سنت عادلہ کے مطابق تصفیہ کریں، ٹھیک ہے، مگر جب دونوں بزرگوں نے بات چیت شروع کی تو ان سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے یہ بحث شروع کر دی کہ خلافت کا مسئلہ کیسے طے کیا جائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، I آپ think وہ فرین وہ اس میں یہ بول رہے ہیں کہ اصل مسئلہ تو خون عثمان کا قصاص تھا نا، جس کی وجہ سے یہ پورا جھگڑا ہو رہا تھا، تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا کہ خون عثمان کے بارے میں، قصاص عثمان کے بارے میں کیا کیا جائے، یہ ڈسکشن ہونا چاہیے تھا حکم کا، لیکن حکم نے یہ ڈسکشن کرنے کے بجائے یہ ڈسکشن شروع کر دیا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ صحیح تو مسئلہ قصاص اصل جو تھا وہ یہ تھا کہ قصاص عثمان کا مسئلہ تھا نا، اگر اس کو جس کی کسی وجہ طریقے سے سے جنگ ہو رہی تھی نا، بالکل بالکل، تو وہ سالو ہونا چاہیے تھا نا، قصاص عثمان کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیتے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یوں کر کے یوں ان لوگوں کو قتل کروا دیں یا کچھ اس طرح سے کر دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ تو مسئلہ ہوا ہی نہیں، اس مسئلے کو تو کسی نے سامنے ہی نہیں لایا، بلکہ یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ خلیفہ آپ بنیں گے یا ہم۔ صحیح ہو گیا سر، بالکل پرفیکٹ، یہی لگ رہا ہے، ایبسلیوٹلی صحیح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے نزدیک اس معاملے میں کیا صورت مناسب ہوگی؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اب کس نے پوچھا؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، کہ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم ان دونوں حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو الگ کر کے خلافت کے مسئلے کو مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیں تاکہ وہ جسے چاہے منتخب کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، حضرت عمر نے کہا ٹھیک بات یہی ہے جو آپ نے سوچی ہے۔ اس کے بعد دونوں صاحب مجمع عام میں آئے جہاں دونوں طرف کے 400 اصحاب اور کچھ غیر جانبدار بزرگ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ وہ جا کے فرنٹ پہ اناؤنس کریں کہ جو ہے ہم ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا، اگر آپ دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں تو اس متفقہ فیصلے کا اعلان عمر بن العاص کو کرنے دیجئے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ مشورہ دیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہ اگر ایک ہی بات آپ لوگ کا ایک ڈیسیجن ہی ہے تو پھر حضرت عمر بن العاص کو کہیں کہ وہ یہ بات اناؤنس کرے نا، تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نے بالاتفاق ایک فیصلہ کیا ہے۔ پھر وہ تقریر کے لیے اٹھے اور اس میں اعلان کیا کہ میں اور میرے یہ دوست یعنی عمر بن العاص ایک بات پر متفق ہو گئے اور وہ یہ ہے کہ ہم علی اور معاویہ کو الگ کر دیں اور لوگ باہمی مشورے سے جس کو پسند کریں اپنا امیر بنا لیں، لہٰذا میں علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معزول کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو حضرت علی کے ریپرزینٹیٹو تھے، انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میں دونوں کو سسپینڈ کرتا ہوں نا، مطلب اپنی یعنی حضرت علی کو ایز خلیفۃ المسلمین جو تھے وہ خلیفہ سسپینڈ کرتا ہوں، حضرت ابی معاویہ کو ایز امیر آف شام، ٹھیک ہے، وہ سسپینڈ کرتا ہوں۔ یہی بات ہو رہی ہے نا پھر کہ دونوں اب اپنی پوزیشن سے ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں دونوں کو، اب آپ لوگ اپنا معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جسے اہل سمجھے اپنا امیر بنا لیں۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ان صاحب نے یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو کچھ کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا، انہوں نے اپنے آدمی حضرت علی کو معزول کر دیا ہے، میں بھی ان کی طرح انہیں معزول کرتا ہوں اور اپنے آدمی حضرت معاویہ کو قائم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ عثمان بن عفان کے ولی اور ان کے خون کے دعوے دار اور ان کی جانشینی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے ان کو تو معزول کر دیا اپنی طرف سے حضرت عمرو بن العاص نے حضرت علی کو، لیکن حضرت معاویہ کو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے جو میرے آدمی ہیں ان کو میں قائم رکھتا ہوں اپنی جگہ پہ نا، ان کی پوزیشن وہی رہے گی۔ حضرت ابو موسیٰ نے یہ بات سنتے ہی کہا، مالک لا اچھا ترجمہ کر دیتی ہوں، یہ تم نے کیا کیا؟ خدا تمہیں توفیق نہ دے، تم نے دھوکہ دیا اور عہد کی خلاف ورزی کی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، افسوس تمہارے حال پر اے ابو موسیٰ، تم امر کی چالوں کے مقابلے میں بڑے کمزور نکلے۔ حضرت ابو موسیٰ نے جواب دیا، اب میں کیا کروں؟ اس شخص نے مجھ سے ایک بات پر اتفاق کیا اور پھر اس سے دامن چھڑا لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو موسیٰ اس سے پہلے
मर गए होते तो उनके हक में ज्यादा अच्छा होता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अच्छा हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, देखो इस उम्मत का हाल कहाँ जा पहुंचा है। इसका मुस्तकबिल दो ऐसे आदमियों के हवाले कर दिया गया जिनमें से एक को इसकी कुछ परवाह नहीं कि वो क्या कर रहा है, और दूसरा ज़ईफ है। ठीक है, अच्छा नीचे हाशिया दिया हुआ है। दर हकीकत किसी शख्स को भी वहां इस अमर में शक ना था कि दोनों के दरमियान उसी बात पर इत्तेफाक हुआ था जो हजरत अबू मूसा ने अपनी तकरीर में कही थी, और हजरत अमर बिन अलास ने जो कुछ किया वो तयशुदा बात के बिल्कुल खिलाफ था। क्या लिखा है कि दर हकीकत किसी शख्स को भी वहां इस अमर में शक नहीं था कि दोनों के दरमियान उसी बात पर इत्तेफाक हुआ था जो हजरत अबू मूसा ने अपनी तकरीर में कही थी, और हजरत अम्र बिन अलास ने जो कुछ किया वो तयशुदा बात के बिल्कुल खिलाफ था। दैट मीन्स कि सब लोग ये बात समझ गए थे, जो जनरल पब्लिक थी वहां पे खड़ी है ना, और भी जो थे कि यही डिसाइड हुआ होगा जो हजरत अबू मूसा अशरी समझ रहे थे, लेकिन हजरत अम्र बिन अलास जो वो अपनी बात से ना वो हो गए, फिर गए। है? हाँ तो यही लग इसके रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि सबको यकीन था कि बात वही है जो हजरत अबू मूसा कह रहे हैं, और लेकिन तय इनके दरमियान यही हुआ था, लेकिन फिर हजरत अमर बिन अलास ने आकर वो उसके खिलाफ बात की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद हजरत अम्र बिन अलास ने जाकर हजरत मुआविया को खिलाफत की बशारत दी। ओके, हजरत अम्र बिन अलास ने जाकर हजरत मुआविया को खिलाफत की बशारत दी, और हजरत अबू मूसा शर्म के मारे हजरत अली को मुंह ना दिखा सके और सीधे मक्के चले गए। अलविदाया, इब्न खुल्दून, ये सब बुक्स में रेफरेंस है। हाफिज इब्न कसीर हजरत अम्र बिन अलास के इस फेल की ये तौजी करते हैं कि उन्होंने इस हालत में लोगों को बिला इमाम छोड़ना मुनासिब ना समझा, क्योंकि उस वक्त लोगों में जो इख्तिलाफ बरपा था उसको देखते हुए उन्हें खतरा था कि ऐसा करना एक तवील व अरीज फसाद का मौजिब होगा। इसलिए उन्होंने मसलहत की बिना पर हजरत मुआविया को बरकरार रखा, और इज्तिहाद सही भी होता है और गलत भी। यानी कि ये हाफिज इब्न कसीर के जो राइटर है ना, तो उन्होंने मतलब इस बात को इस तरह लिया कि अगर वो फरहीन, भी माजूर कर देंगे। जी जी जी, बताइएगा रूबा। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अरू दो, पहले वाला पैराग्राफ मेरा एक्सप्लेन कर दे, फिर आप सवाल रखें, ताकि जी जो जी, बात हुई वो क्लियर हो जाए। अच्छा ठीक, जो अभी हमने पढ़ा है, आपने जो पढ़ा जी है, जी, बिल्कुल अभी वाला ये वाला छोटा सा। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो हाफिज इब्न कसीर है, जो अलबिदाया व निहाया में जो मेंशन है वो ये है कि रीज़न हजरत अमर बिन अलास की ये थी, इस जो आपस में तय हुआ था दोनों अफराद में, और फिर वापस बाहर आकर उन्होंने उसके खिलाफ बात कर दी कि मैं हजरत अमीर मुआविया को कायम रखता हूँ। उसकी रीज़न उन्होंने ये कही कि मैं ये नहीं चाहता कि लोगों को बिला इमाम छोड़ दिया जाए, यानी कि कोई लीडर लेस छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस वक्त आपस में इख्तलाफात इतने हैं और इतने मसले हैं कि वो एक खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने हजरत मुआविया को बरकरार रखा। ये अकॉर्डिंग टू हाफिज इब्न कसीर है। सही हो गया, ठीक है। अब आप बताइए क्या कह रही थी। मेरा क्वेश्चन ये था कि दो अफराद डिसाइड हुए ना, हजरत अमर बिन अलास और हजरत अबू मूसा अशरी, और उन्होंने आपस में डिस्कशन की। उन्होंने कहा कि हम दोनों हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया को हटा देते हैं और फिर हम मुशावरत से मुसलमान जो है वो एक खलीफा को चुने। अच्छा, अब सही है। जब बाहर आए तो हजरत अबू मूसा अशरी ने यही बात की, और हजरत अमर बिन अलास ने जो है वो कहा कि नहीं, हजरत अमीर मुआविया को मैं कायम रखता हूँ। तो ये 50% हो गया ना, कि एक 50% ने कहा कि हजरत अमीर मुआविया को कायम रखें, और 50% ने कहा कि जो है वो दोनों को हटा दे। तो तो सिर्फ हजरत अमर बिन अलास की बात क्यों मानी गई उस वक्त? हाँ, ये लेकिन बात सही दूसरी है। पार्टी तो नहीं मान रही थी ना, या तो दूसरी पार्टी भी, हजरत अबू मूसा अशरी भी कहते कि चलो मैं मान लेता हूँ उनकी बात। हाँ 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 वो तो परेशान हो गए, और लेकिन उनको ये तो बात लोगों ना ने आई बुरा गेस भला भी कहा। मानी नहीं, अरूप ये बात मानी नहीं गई मेरा ख्याल से। ये बात तो उन्होंने कही, अभी तक हम पढ़ रहे, आगे जाके इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं किया था सबने कि हजरत अली को माजूल कर दिया हो। ये तो बस उन्होंने एक बात कही थी ना, तो मानी उनके तो नहीं गई कहने थी से, अरूप। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन उनके कहने से हजरत अमीर मुआविया खलीफा कैसे बन गए? आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब वो क्यों नहीं माजूल हुए? ये कहते कि हाँ, माजूल तो एग्जैक्टली। दोनों नहीं हुए ना, दोनों अपनी जगह पर रहे ना अरूप। वो माजूल तो ना हजरत अली हुए ना वो, ये तो इन लोग का डिसीजन था जो किसी ने माना भी नहीं। यानी कि माना ही नहीं। रिजल्ट ठीक लेस ठीक जिसे कहते हैं ना, कोई रिजल्ट निकला ही नहीं इस हकम वाले पूरे मसले का जो नहीं, इतने महीनों बिल्कुल तक चला है।
مجھے یہ yes. لگتا ہے فرین کہ اس میں جو حکم کا جو جیسے اب جو دو ریپرزینٹیٹیو تھے ابو موسیٰ اشعری نے تو دونوں کو وہ کر دیا کہ میں دونوں کو نہیں مانتا، جبکہ حضرت عمر بن العاص نے حضرت معاویہ کے حق میں ووٹ دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب انہوں نے حضرت معاویہ کے پوزیشن کو اسٹرانگ کر دیا سارٹ آف. وہاں پہ جو حضرت علی کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے حضرت علی کی پوزیشن کو کمزور کر دیا کہ میں تو ان کو مان ہی نہیں رہا، انہوں نے ان کو مطلب اس منصب سے اتار دیا، سمجھ لیں. ہاں تو بالکل، اب کیونکہ اس ان کے دونوں کے بعد ہاتھ میں اسی پاور تھی ڈائلگ نا. کے بعد ہی ایکچولی جو صفین پارٹ 2 جو ہم نے پڑھی تھی نا کہ حضرت علی نے دوبارہ جو لشکر باندھا تھا کہ میں دوبارہ جنگ کے لیے لگا، تو وہ اسی بات کے بعد نکلا تھا وہ لشکر، یہ کیا کیا ہے، صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. یہ ہاں دھوکہ دیا ہے. کیونکہ یار بات وہی ہے نا کہ ان دونوں کے ہاتھ میں تو پاور آ گئی تھی نا کہ یہ لوگ جو کہیں گے وہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے دونوں کو، لیکن ہاں وہ بات بھی صحیح ہے کہ معزول تو کر دیا نا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، تو 50% والی بات ہوئی نا. یار ایک اور بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ دیکھیے جب یہ بات ڈیسائیڈ ہو رہی ہوگی ان دونوں میں کہ ہم دونوں کو معزول کر رہے ہیں، تو حضرت عمر بن العاص کے ذہن میں اس وقت بھی تو آیا ہوگا نا کہ ہم لیڈر لیس نہیں چھوڑ سکتے عوام کو نا. تو مطلب یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جو حافظ ابن کثیر نے اس بات کو وہ کیا ہے کہ بھئی اس لیے حضرت عمر بن العاص نے کیا ہوگا کہ بھئی اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے بغیر امام کے آپ امت کو. تو یہ بات تو اس وقت بھی انڈر ڈسکشن آئی ہوگی کہ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے عوام کو نا وداؤٹ اینی لیڈر. تو لیکن میرا اس خیال وقت ہے یہ اس بات میں تھوڑی سی پلاننگ ہی تھی کہ کیونکہ اگر وہ یہ بات حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سامنے رکھتے تو شاید وہ اگری نہ کرتے. پھر وہ نہیں معزول کرتے نا دونوں کو، پھر وہ کہتے کہ کوئی اور حل نکالو، یہ تو کوئی حل ہی نہیں ہوا. تو انہوں نے ان اچھا کے سامنے نہیں کی، عوام کے سامنے بات کہی. ایک اور بات یہ ہے کہ جو دونوں جو پرسنالٹیز ہیں حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، دونوں کی پرسنالٹی کا بھی یہ مسئلہ تھا جو میں نے بیک گراؤنڈ میں پڑھا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری جو تھے نا وہ اس طرح سے بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن یا بہت اچھی ڈیبیٹ کرنے والے بندہ نہیں تھے. یعنی جب آپ اپنا ایک بندہ بھیجتے ہیں تو آپ ایک ایسا بندہ بھیجتے ہیں نا جو آپ کی بات کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کر سکے. اسی لیے حضرت علی کی فرسٹ چوائس جو تھی وہ ابن عباس تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے ان سے مکالمہ کیا تھا خوارج سے. تو وہ کتنی اچھی انہوں نے، ہم نے سنا تھا کتنا اچھا انہوں نے ڈسکشن کیا تھا، ان کو اچھی طریقے سے سمجھایا تھا جو 3 پوائنٹس پہ ان کو اعتراض تھا. لیکن انہوں نے بولا کہ ان کو اندازہ تھا کہ ابو عباس اگر آئیں گے تو ان کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا. انہوں نے ایسا بندہ چنا کہ جو ایزیلی مینیپولیٹ ہو سکے. اور عمر بن العاص کے بارے میں بھی یہ مشہور تھا کہ وہ بڑے مطلب گفتگو میں بڑے اس طرح سے تھے، اسمارٹ تھے. اسی وجہ سے جب حبشہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے نا انیشل شروع میں، تو اس وقت جو قریش نے جو اپنا بندہ بھیجا تھا نا کہ ان کو واپس لے کے آؤ، جنہوں نے پھر نجاشی کے سامنے جو امام جعفر نے جو ایک تقریر کی تھی، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی تھی، تو اس میں جو قریش کی طرف سے جو آئے تھے وہ حضرت عمر بن العاص ہی تھے. وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو قریش نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ جا کے ان سے گفتگو کریں، کیونکہ وہ بڑے اسمارٹلی گفتگو کرتے تھے تاکہ وہ سامنے والا ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. رائٹ زبردست یار. اچھا یہ والی بات نہیں بتاتی. گڈ یار فائزہ، تھینک یو. اور اچھا ایک بات اور کہ دیکھیے سب کچھ ہو گیا، اب حضرت ابو موسیٰ اشعری بتانے والے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے اناؤنس کرنے لگا ہوں. تو اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے وارن کیا تھا کہ دیکھیں یہ چال ہوگی نا ان کی، تب بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری اس بات کو نہیں وہ سمجھ پائے نا کہ حضرت عبداللہ بن عباس مطلب اتنے زیادہ حکمت والے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو مطلب کہ وہ بہت زیادہ سمپل تھے، اور جیسے نہیں ایک ہم لوگ ہم عام زبان میں جیسے بولا کسی کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا اس طرح کی نا کہ اگلے کی چالوں کو نا، تو وہ فرحین تب آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا سمجھ پائے. کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ جنگ کے لیے بھی نہیں آئے تھے، وہ مدینہ میں تھے. وہ انہوں نے وہ نیوٹرل رہے تھے لیکن پھر لوگ ان کے پاس گئے، وہ انیشلی نہیں آنا چاہتے تھے اس کام کے لیے، لیکن پھر ان کو کنونس کیا گیا. تو واقعی انہیں تو شاید پوری طرح حالات یا اس پورے انوائرمنٹ میں وہ رہے بھی نہیں جو چل رہا تھا، سارے حالات جنگ کے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. واقعی میں بالکل اپروپریٹ نہیں تھے اور حضرت علی چاہ بھی نہیں رہے تھے کہ وہ بنے. صحیح. اور کوئی پوائنٹ یہاں پہ صحیح کہنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو صحیح بات ہے کہ وہ جو بات ہے وہ اپنی جگہ اسٹے کرتی ہے نا فائزہ. جو روپ کا پوائنٹ ہے کہ وہ صرف ان کی بات ہی کیوں مانی گئی حضرت عمر کے، ان کا یا کچھ آپ اس سے کیا کہہ رہی تھی فائزہ کہ وہ جو ہے 50% والی بات جو تھی ادھر چلی گئی، ان کا ووٹ ان کے لیے میں ہو یہ گیا. کہتی کہ جب دونوں جو ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے تو حضرت موسیٰ اشعری نے تو اپنے کینڈیڈیٹ کو وہی کر دیا نا، مطلب جو حضرت علی کو ریپرزینٹ کرنے آئے تھے انہوں نے اپنی کینڈیڈیٹ کو وہ کر دیا کہ میں دونوں کو ہی خلیفہ نہیں مان رہا. یعنی اب نیا خلیفہ دوبارہ سے ووٹنگ ہو گیا، دوبارہ سے خلیفہ چنا جائے گا تاکہ صحیح ایگزیکٹ خلیفہ ڈٹرمن ہو سکے. لیکن حضرت عمرو بن العاص جو ان کی طرف سے آئے تھے انہوں نے اس ڈیسیژن کو نہیں مانا، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی پوزیشن کو اسٹرانگ کر کے بولا نہیں حضرت امیر معاویہ ہی رہیں گے. میں حضرت علی کو ٹھیک ہے حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں وہ نہیں مانتے، میں بھی نہیں مانتا، لیکن حضرت امیر معاویہ کو وہ نہیں مانتے لیکن میں مانتا ہوں.
तो वो हाँ, तो पलड़ा तरफ भारी हो गया उनका हजरत पलड़ा अली भारी मुआविया हो का। हाँ, एग्जैक्टली। या फिर ये हो जाता कि हजरत अबू मूसा अशरी उनकी जगह किसी को और भी कह देते कि भाई हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अब से खलीफा है या कोई भी, तो फिर भी वो लेवल हो जाता दोनों चीजें ना। लेकिन बिल्कुल ही जगह उन्होंने खाली छोड़ दी, तो फिर हजरत अमीर मुआविया का तो पलड़ा अगर भारी हो हजरत गया। मूसा अशरी थोड़े से स्मार्ट होते ना तो वो हजरत अमर बिन अलास की चालाकी को समझ जाते, उनको कहते कि आप पहले बोले तो फिर मैं बाद में हाँ, पहले बोलूंगा। बोला, और यही बात बोली थी ना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, पहले उनको हम्म फैसला वो अनाउंस कर दो। हम्म। सही सही सही, हाँ सही हो गया, ठीक है यार। लेसन है में बहुत सारे लेसन है इसमें, तो ये हो गया कि इसलिए उन्होंने मसलहत की बिना पर, अब ये हाफिज इब्न कसीर का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि उन्होंने मसलहत की बिना पर हजरत मुआविया को बरकरार रखा, और इज्तिहाद सही भी होता है और गलत भी होता है। मतलब ये नहीं लिख रहे कि वैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये इज्तिहाद हमें गलत लग रहा है, तो ये कहने में कोई ऐसी गुस्ताखी वाली बात तो आई गेस नहीं है। बस उन्होंने ये जनरल पॉइंट लिख दिया कि इज्तिहाद सही भी होता है और गलत भी होता है, कि समझने वाले समझ जाए। अच्छा, फिर है कि लेकिन जो इंसाफ पसंद आदमी भी नेज़ों पर कुरान उठाने की तजवीज से लेकर उस वक्त तक की रुदात पढ़ेगा, वो मुश्किल ही से ये मान सकता है कि ये सब कुछ इज्तिहाद था। बिलाशुबा हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा वाजिबुल एहतराम है, और बड़ा जुल्म करता है वो शख्स जो उनकी किसी गलती की वजह से उनकी सारी खिदमात पर पानी फेर देता है और उनके मर्तबे को भूल कर गालियां देने पर उतर आता है। मगर ये भी कुछ कम ज्यादती नहीं है कि अगर उनमें से किसी ने कोई गलत काम किया हो तो हम महज सहाबियत की रियायत से उसको इज्तिहाद करार देने की कोशिश करें। बड़े लोगों के गलत काम अगर उनकी बड़ाई के सबब से इज्तिहाद बन जाएं, तो बाद के लोगों को हम क्या कहकर ऐसे इज्तिहादात से रोक सकते हैं। इज्तिहाद के तो माना ही ये है कि अमरे हक मालूम करने के लिए आदमी अपनी इंतहाई हद वसा तक कोशिश करे। इस कोशिश में नादानिस्ता गलती भी हो जाए तो हक मालूम करने की कोशिश बजाय खुद अजर की मुस्तहिक है, लेकिन जानबूझकर एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक गलत काम करने का नाम इज्तिहाद हरगिज नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, कैसे लिखी है ये बुक, कितना क्लियर, जबरदस्त। दर हकीकत इस तरह के मामलात में अफराद व तफरीद दोनों ही यकसा एतराज के लायक है। कोई गलत काम महज शर्फ सहाबियत की वजह से मुशर्रफ नहीं हो जाता, बल्कि सहाबी के मर्तबे बुलंद की वजह से वो गलती और ज्यादा नुमाया हो जाती है। लेकिन उस पर राय जनी करने वाले को लाजमन ये एहतियात मलहूज रखनी चाहिए कि गलत को सिर्फ गलत समझने और कहने पर इक्तिफा करे, इससे आगे बढ़कर सहाबी की जात को बहैसियत मजमूई मतऊन ना करने लगे। जबरदस्त, ठीक है ना। जो बात गलत है उसको गलत कहना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब कहना चाहिए गलत को, फिर तो वही बात होगी ना, आप हक को छुपा रहे हो। कुरान ने कितना खतरनाक वो अल्फाज तो मुझे नहीं याद कुरान के, लेकिन जो बनी इसराइल को जो तंबीह करते हैं सूरह बकरा में अल्लाह ताला इतनी जगह पे कि ये गलत किया, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि हक को छुपाते हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि हक को बातिल के साथ गड़मड़ कर देते हैं। उसका मफहूम ये है उस आयत का क्लियरली, तो ये तो गलत है ना ये वाली बात करना कि जो चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए, सब तारीख की किताबें आपने पढ़ ली, जो हदीस थी सब देख के सामने, अब भी आप बयान ही नहीं कर रहे हो उस बात को, ठीक है, तो ये तो हक को छुपाना हुआ या हक को बातिल के साथ गड़मड़ करना हुआ। और डेफिनेटली ये तो फिर आप कुरान के अगेंस्ट जा रहे हो ना, जब कुरान कह रहे जो बात क्लियर हो गई है उसमें फिर कोई शक नहीं है, तो फिर क्या पॉइंट है, जबकि हदीस भी इस वाक्य से रिलेटेड तो आ रही है कि बागी जमात हजरत अम्मार को कत्ल करने वाली होगी और ये सारी चीजें, तो फिर क्या मसला होता है कि इतना ज्यादा सेफ साइड पकड़ रहे होते हैं। कोई बुरा भला थोड़ी कह रहा साहबा को, बस गलती हुई थी। और फिर हमने ये भी तो फायजा बता रही थी ना कि वो जो बहुत रोते थे हजरत अमर बिन अलास अपने एंड टाइम्स में कि मुझसे गलतियां ये हुई हैं, वो बुखारी भी की सही हदीस, हदीस है। हाँ हाँ बुखारी में ये शायद वो हदीस भी, हाँ इसमें हाँ, वो बुखारी में हदीस, है हाँ। शायद नहीं, इसमें वो पूरा वाक्य है जिसमें वो मतलब बाकायदा वो बड़े शर्मिंदा हैं और बड़ा मतलब वो कहते हैं अल्लाह ताला बस मुझे माफ कर दे जो मैंने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिर क्या है, कोई गलत काम हाँ, तो इससे आगे बढ़कर सहाबी की जात को बहैसियत मजमुई मतऊन ना करने लगे। हजरत अमर बिन अलास यकीनन बड़े मर्तबे के बुजुर्ग हैं, और उन्होंने इस्लाम की बेशबहा खिदमत अंजाम दी हैं। अलबत्ता उनसे ये दो काम ऐसे सरजद हो गए हैं जिन्हें गलत कहने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस बहस अजीम, से कतन, हाँ
جو آپ جی یہ ارون بات کری ہے نا کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کا جو اگزامپل دی ہے کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، تو اسی طرح وہیں ساتھ ہی سورہ بقرہ اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں نا بار بار یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ جس طرح سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ ہے، تو اس میں جو صحابہ جو پہاڑی سے اتر گئے تھے، تو وہ غلطی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، اور وہ غلطی بھی تو ہم پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو اس لیے، اور وہ تو وہ صحابہ تھے جو بالکل نبی کے وقت تھے، نبی کے ہوتے ہوئے تھے، تو اس لیے یہ بات بالکل ہے کہ حق جو ہے وہ جو ہوا، جو اصل میں ہوا، اس کو بیان ضرور کرنا چاہیے. جو ڈفرینس اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ایک متقی انسان اور ایک جو کافر ہے یا جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ یہی ہے کہ جو اپنی غلطی پر پھر نادم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتا. تو یہ جس طرح سسٹر فائزہ بھی بتا رہی ہیں کہ حضرت عمر بن العاص بھی بعد میں جو تھے وہ اس بات پہ ہوتے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. تو یہ انف ہے، اس لیے ہمیں پرسنالٹی پہ نہیں جانا چاہیے، صرف واقعات اور ان کے جو چیز ایسی ان سے ہو گئی جو ٹھیک نہیں تھی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور ہمیں بالکل. اور اگزامپل بھی ایک اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ ان کے دل میں ایسی بات نہیں تھی، اب جیسے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، لیکن جب آپ واقعہ احد کی جو یہ بات جو لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے نا، اس میں قرآن شریف میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی تھی. یعنی یہ مطلب قرآن شریف میں آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا ہے کہ دنیا کی محبت ان کی اس میں کون وہ سا واقعہ ہے بھائی صاحب؟ جو احد پہ جو لوگوں نے پہاڑی چھوڑی تھی اور پھر اس کے بعد جو کیا تھا، تو اچھا اس کو واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بیان کیا ہے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے اس چیز کو واپس ریورٹ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ سے واپس معافی مانگی، کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم برائیوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور دنیاوی چیزوں کی اٹریکشن میں ہی ہم ان پہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا مال اور اولاد آپ کے لیے وہ ہے فتنہ ہے، تو وہ ہم ان کی محبت میں ہی غلط کام کرتے ہیں. جب ہم غلط کام ہم سے ہو جائے، اب جو غلطی ہو گئی ہے اس کو صحیح تو نہیں کیا جا سکتا، جو کہتے ہیں نا you cannot cry over spilled milk، لیکن آپ اس پہ نادم و شرمندہ ہو کے آئندہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں. بالکل. اور ہماری ایگزامپل ہے نا کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں یہ ہوئی، وہ غزوہ احد والے واقعے اور یہ والا، تو اس کے بعد بھی توبہ کی گنجائش رہتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو بہت بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں کیا، یہ کوئی معافی کے لائق ہی نہیں ہے یہ والی بات نا. تو بندہ معافی مانگنے سے بھی کتنے سارے لوگ پیچھے جاتے ہوں گے نا کہ یار یہ کیسے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. تو ہمیں ایگزامپلس مل گئی نا اب تو، یہ کہ یار دیکھو اتنی بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں پھر بھی معافی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے صحابی یہ سب مسئلہ نا. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں، لوگ معاف نہیں کرتے، انسان معاف نہیں کرتے ہیں. انسان یہ تو ہوتا ہے، وہ چیزوں کو وہ کرتے رہتے ہیں، دوبارہ وہ کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ سامنے کرتے لے ہیں. کر آتے ہیں. بالکل. اور یہ ایک شیطان کی چال بھی ہوتی ہے، جب آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تھوڑا سا اور کر لو، ایک ہی دفعہ وہ ایک آپ کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ اب آپ کی کوئی بچت نہیں ہے، پھر انسان اور غلطی کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ کلیئر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور یہ جو متقی لوگوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 4 بتائی ہیں نا، ان میں یہ ہے کہ وہ جب غلطی ان سے جب کوئی فحش کام جو ہے وہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں. ہاں زبردست. اللہ تو ٹھیک ہے. تو غلط، جنہیں غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اس بحث سے قطع نظر کہ دونوں حکموں میں سے ایک نے کیا کیا اور دوسرے نے کیا، بجائے خود یہ پوری کارروائی جو دومت الجندل میں ہوئی معاہدہ تحکیم کے بالکل خلاف اور اس کے حدود سے قطعی متجاوز تھی. ان حضرات نے غلط طور پر یہ فرض کر لیا کہ وہ حضرت علی کو معزول کرنے کے مجاز ہیں، حالانکہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد باقاعدہ آئینی طریقے پر خلیفہ منتخب ہوئے تھے، اور معاہدہ تحکیم کے کسی لفظ سے یہ اختیار ان دونوں حضرات کو نہیں سونپا گیا تھا کہ وہ انہیں معزول کر دیں. پھر انہوں نے یہ بھی غلط فرض کر لیا کہ حضرت معاویہ ان کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، حالانکہ اس وقت تک وہ صرف خون عثمان کے مدعی تھے، نہ کہ منصب خلافت کے. مزید برآں ان کا یہ مفروضہ بھی غلط تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنائے گئے ہیں. معاہدہ تحکیم میں اس مفروضے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہ تھی. اسی بنا پر حضرت علی نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا اور اپنی جماعت میں تقریر کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تو ابھی جو فیصلہ ہوا حضرت علی نے رد کر دیا. ٹھیک ہے، ان دی اینڈ یہ ہوا کہ یہ رد کر دیا اور اپنی جماعت میں، مطلب دیکھیں جس کو معزول کیا دونوں حکمین نے، انہوں نے یعنی حضرت علی کی کتنی اسٹرانگ اس پوزیشن تھی کہ وہ دونوں جن کو ہاتھ میں پاور دے دی گئی تھی ان دونوں نے حضرت علی کے اگینسٹ فیصلہ کر دیا. پھر بھی حضرت علی نے اس کو رد کیا اس معاملے کو نا. آگے پڑھتے ہیں کیا ہے، کیونکہ پھر آگے
حضرت معاویہ نے بھی کوئی آبجیکشن اس بات پہ ریز نہیں کیا تھا نا کہ بھائی جب حضرت ابو مستشری نے کر دیا تو کیونکہ وہ خلافت تو اس وقت نہیں چاہ رہے تھے، جہاں تک سمجھ آ رہی ہے بات، ریڈ کر لیتے ہیں، میرے خیال سے سمجھا کلیئر ہو جائے گا. تو حضرت علی نے اس فیصلے کو رد کر دیا اور اپنی جماعت میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، سنو یہ دونوں صاحب جنہیں تم لوگوں نے حکم مقرر کیا تھا انہوں نے قرآن کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈال دیا اور خدا کی ہدایت کے بغیر ان میں سے ہر ایک نے اپنے خیالات کی پیروی کی اور ایسا فیصلہ دیا جو کسی واضح حجت اور سنت کیا لکھا ہے یار یہ تھرڈ ماضیہ، لائن، ماضی کی سنت. اور سنت ماضیہ پر مبنی نہیں ہے، اور اس فیصلے میں دونوں نے اختلاف کیا ہے اور دونوں ہی کسی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچے ہیں. اس کے بعد حضرت علی نے کوفہ واپس پہنچ کر شام پر چڑھائی کی، پھر تیاریاں شروع کر دی. اچھا، کوفہ واپس پہنچ کر شام پر چڑھائی کی پھر تیاریاں شروع کر دی. اس زمانے میں انہوں نے جو تقریریں کی ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امت پر ملوکیت کے مسلط ہو جانے کا خطرہ کس شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے اور خلافت راشدہ کے نظام کو بچانے کے لیے کس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے. ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا نا حضرت علی کو کہ حضرت عمرو بن العاص اتنے اسپیشل آدمی ہیں حضرت معاویہ کے، اور وہ یہ ڈیسیجن انہوں نے لیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر حضرت معاویہ نہیں بھی چاہ رہے خلیفہ بننا تو حضرت عمرو بن العاص کی انکلینیشن اسی طرف ہے نا کہ وہ حضرت معاویہ کو مطلب خلیفہ بنا دے، مطلب کسی طرح ان کو سپورٹ کرے اس چیز کے لیے. اور بے شک حضرت معاویہ نہ بھی، لیکن وہ کیونکہ بہت زیادہ مشورہ دیتے تھے اور حضرت معاویہ مانتے تھے نا ان کا بہت مشورہ، تو شاید حضرت علی نے یہاں سے بھی ایک وہ ان کو ہنٹ ملا ہوگا کہ جو ہے اس طرف امت جا رہی ہے ملوکیت کی طرف تھا، تو اس کو بہت زیادہ نا کوشش کر رہے تھے کہ اس طرف چیزیں نہ ٹرن ہو نا. کیا یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے نا کہ خلافت راشدہ کے نظام کو بچانے کے لیے. ایک تقریر میں وہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ لوگ تمہارے حاکم بن گئے تو تمہارے درمیان کسرا اور ہرقل کی طرح کام کریں گے. تبریز الاسیر. ایک دوسری تقریر میں انہوں نے فرمایا، چلو ان لوگوں کے مقابلے میں جو تم سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ملوک کیا لکھا ہے یہ جبابرہ بن جائیں اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لے. مطلب وہی بادشاہی کی طرف چلا جائے، کیسر و کسرا میں جیسے ہو رہا ہے، لوگوں کو غلام بنایا گیا ہے اور بادشاہی کا جو فضول سا نظام ہے تو وہ تم لوگ کے اندر بھی پھر وہی سب آ جائے گا نا، تو اس سے بچانے کے لیے وہ یہ تقریر کر رہے تھے. صحیح ہے نا؟ تو ٹائم تو اینڈ ہو گیا، پھر انشاءاللہ کل یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.